پاکستان کی خودکش حملوں کے جواب میں افغانستان میں کارروائی، دہشت گردوں کے 7 کیمپوں میں کمین گاہوں پر حملے۔ وزارت اطلاعات کا کہنے کے باجوڑ اور بنو حملوں میں ملوث افغانستان میں موجود خوارج ہیں۔ دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر انٹیلیجنس بیس کارروائی کی گئی۔ افغان سرزمین کا پاکستان کے خلاف استعمال بند کیا جائے۔ باجوڑ بنو حملوں کے پیچھے افغانستان میں موجود خوارج قیادت ہے۔ دوحہ معاہدے پر عمل درآمد ناگزیر ہے۔ عالمی برادری کردار ادا کرے۔ پاکستان نے ہمیشہ خطے میں امن و استحکام برقرار رکھنے کی کوشش کی۔ اپنے شہریوں کی حفاظت اور سلامتی ہماری اولین ترجیح ہے۔ ماہ رمضان میں دہشت گردی ناقابل برداشت ہے۔ پاکستان کے افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر فضائی حملے۔ افغان صوبہ پکتیکا، ننگرہار، کوست میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملے کیے گئے۔ جیٹ طیاروں کے حملوں میں دہشت گردوں کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا۔ متعدد ٹھکانے ملیہ میٹ ہو گئے۔ افغان میڈیا کے مطابق جیٹ طیاروں نے برمل اور ضلع ارگون میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ ننگرہار کے ضلع خوگیاں، خیلو، غنی خیل، بہسود میں بھی فضائی حملے کیے گئے۔ دہشت گردوں کو اپنے ٹھکانوں سے نکلنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ حملوں میں بڑے پیمانے پر ہلاکتوں کی اطلاعات ہیں، تاہم افغان حکام کی طرف سے اس کی تصدیق نہیں کی گئی۔ کالعدم ٹی ٹی پی کے سوشل میڈیا گروپس میں بڑے پیمانے پر ہلاکتوں کی تصدیق۔ خیبر پختونخوا میں امن دشمنوں کا وار، 2 جوان وطن پر قربان۔ بنو میں سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر بھارتی پراکسی فتنہ خوارج کا بزدلانہ حملہ۔ فائرنگ کے تبادلے میں 5 خوارج ہلاک۔ دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی سیکیورٹی فورسز کے قافلے سے ٹکرا دی۔ لیفٹیننٹ کرنل شہزادہ گلفراز اور سپاہی کرامت شاہ شہید۔ آئی ایس پی آر کے مطابق خوارج ماہ رمضان میں بھی افغان سرزمین استعمال کر رہے ہیں۔ افغان طالبان حکومت دہشت گردوں کو روکنے میں ناکام۔ عزم استحکام کے تحت دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک آپریشن جاری رہیں گے۔ صدر، وزیر اعظم، وزیر داخلہ کی بنو حملے کی مذمت، شہداء کو خراج بنو خودکش حملے کے تانے بانے افغانستان میں موجود خارجی حافظ گل بہادر سے جا ملے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق حملے کی ذمہ داری فتنہ الخوارج کے ذیلی گروہ اتحاد المجاہدین نے قبول کر لی، جس کا تعلق حافظ گل بہادر گروپ سے ہے۔ گروہ کا مرکزی سرگنا گل بہادر اور اس کے ہم کمانڈر افغانستان میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ حافظ گل بہادر گروپ افغانستان کی سرزمین استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں دہشت گردی اور فتنہ انگیزی میں ملوث ہے۔ اس گروپ نے متعدد حملوں کی ذمہ داری قبول کی۔ ان حملوں کی منصوبہ بندی اور سہولت کاری بھی افغانستان سے کی گئی تھی۔ سعودی عرب نے اسرائیل کی مشرق وسطیٰ پر بالادستی سے متعلق بیان مسترد کر دیا۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا کہ امریکی سفیر کا غیر ذمہ دارانہ اشتعال انگیز بیان ناقابل قبول ہے۔ امریکی سفیر کا بیان خطے کے امن کو خطرے میں ڈالنے کی کوشش ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ اسرائیل میں سفیر کے بیانات پر پوزیشن واضح کرے۔ OIC کی بھی امریکی سفیر کے اشتعال انگیز بیان کی شدید مذمت۔ کہا کہ بیان بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ اس قسم کی اشتعال انگیز تقریر انتہا پسندی کو ہوا دے گی۔ بیانات سے اسرائیل کو خطے پر قبضہ کرنے کی حوصلہ افزائی ملے گی۔ فلسطینیوں کے جائز حقوق کے لیے غیر متزلزل حمایت جاری رکھیں گے۔ آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست فلسطینی عوام کا حق ہے۔ فلسطینی ریاست 1967 کی سرحدوں کے مطابق بنائی جائے، جس کا دارالحکومت القدس ہو۔ کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد حیدری میں فلیٹ میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ آگ سلنڈر دھماکے کے بعد لگی۔ کولنگ اور سرچ آپریشن مکمل۔ آتش زدگی سے جھلس کر ایک بچہ جاں بحق، خاتون اور بچی سمیت 4 افراد زخمی، اسپتال منتقل۔ فائر بریگیڈ کی 4 گاڑیوں اور 2 سنارکل کی مدد سے آگ پر قابو پایا گیا۔ فائر بریگیڈ حکام نے متاثرہ عمارت کو خالی کرا لیا۔ آگ نے 10ویں فلور پر 4 فلیٹوں کو بھی لپیٹ میں لیا۔ دھماکے سے 9ویں فلور پر فلیٹ بھی شدید متاثر۔ ملبہ گرنے سے متاثرہ عمارت کے برابر خالی پلاٹ میں کھڑی گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ دھماکے کی آواز نارتھ ناظم آباد، فیڈرل بی ایریا، گلشن اقبال سمیت مختلف علاقوں میں سنی گئی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر غصہ، ٹرمپ کا ایک اور بڑا اعلان۔ امریکی صدر نے عالمی ٹیرف 10% سے بڑھا کر 15% کر دیا۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ نئے محصولات اگلے چند ماہ میں قانونی طریقے سے نافذ ہوں گے۔ ٹیرف کی یہ حد مکمل طور پر قانونی اور آزمودہ ہے۔ محصولات بڑھانے کا مقصد امریکہ کو دوبارہ عظیم بنانا ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ مزاحیہ، ناقص تحریر شدہ اور امریکہ مخالف تھا۔ امریکی حکومت غیر منصفانہ تجارت کرنے والے ممالک کے خلاف کارروائی کر رہی ہے۔ میرے اقتدار میں آنے سے قبل متعدد ممالک امریکہ سے غیر منصفانہ فائدہ اٹھا رہے تھے۔
امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں تیزی سے اضافہ، دونوں ممالک کے درمیان ممکنہ جنگ کے خدشات مزید بڑھ گئے۔ لڑاکا طیاروں سے لیس دوسرا امریکی بحری بیڑا USS جیرالڈ آر فورڈ بحیرہ روم میں موجود۔ پرتگال میں امریکی فضائی اڈوں پر لڑاکا طیاروں نے پوزیشن سنبھال لی۔ امریکہ سے مذاکرات کے دوران عالمی طاقتوں کے سامنے نہیں جھکیں گے، ایرانی صدر کا دو ٹوک اعلان۔ مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ایرانی قوم اور حکومت کبھی پسپائی اختیار نہیں کرے گی، جبر اور دباؤ کے سامنے کبھی ہتھیار نہیں ڈالے گی۔ عالمی طاقتیں ہمیں اپنا سر جھکانے پر مجبور کرنے کے لیے کمر بستہ ہیں، ان کے پیدا کردہ تمام مسائل کے باوجود ہم اپنا سر نہیں جھکائیں گے۔ دشمن ایران کے خلاف مسائل پیدا کرنے کا کوئی موقع ضائع نہیں کرتے۔ حکومت اتحاد، یکجہتی اور قومی امانگی کے ذریعے ان چیلنجز اور مشکلات پر قابو پانے کے لیے سرگرم عمل ہے۔ قطری وزیراعظم شیخ محمد بن عبد الرحمان کا ایرانی وزیر خارجہ کو ٹیلی فون خطے میں کشیدگی کم کرنے کی کوششوں پر گفتگو۔ قطری وزیراعظم نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات جاری رہنے چاہیے، خطے میں امن و استحکام کے لیے مسئلے کا پرامن حل چاہتے ہیں، خطے کو کشیدگی سے بچانے کے لیے مشترکہ کوششیں ضروری ہیں۔ اقوام متحدہ کی امریکہ ایران کشیدگی پر تشویش کا اظہار، سفارتکاری کے ذریعے تنازعات حل کرنے کی اپیل۔ ایران نے اقوام متحدہ کو خط میں خبردار کیا تھا کہ کسی بھی جارحیت کی صورت میں وہ اپنے دفاع کا حق استعمال کرے گا اور اس کے نتائج کی ذمہ داری امریکہ پر ہوگی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی زیر صدارت کراچی میں عام اجلاس، ذرائع کے مطابق جس اجلاس کے ایک سیشن میں صدر مملکت آصف علی زرداری نے بھی شرکت کی۔ سیاسی صورتحال اور صوبائی امور کا جائزہ، آئندہ کی سیاسی حکمت عملی پر غور، سندھ میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی گفتگو۔ اجلاس میں سوال کیا گیا کہ کراچی میں جاری منصوبے کب تک مکمل کیے جائیں گے۔ شرکا نے منصوبوں کی تکمیل کی ڈیڈ لائن کے حوالے سے قیادت کو آگاہ کیا۔ صدر آصف علی زرداری سے وفاقی وزیر داخلہ کی بھی ملاقات، ملک میں امن و امان اور سیاسی صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ ذرائع کے مطابق محسن نقوی نے امن و امان کے حوالے سے صدر مملکت کو بریفنگ دی۔ سندھ کی تقسیم یا کراچی کو علیحدہ صوبہ بنانے کی کوشش ناقابل قبول۔ سندھ کی تقسیم کے خلاف قرارداد کثرت رائے سے منظور۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے قرارداد پیش کی۔ مراد علی شاہ نے ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ کراچی کو الگ صوبہ بنانے کی باتیں قابل مذمت ہیں۔ پاکستان سے محبت کرنے والے اس قدر اور قرارداد کی تائید کریں پاکستان سے محبت کرنے والے اس قرارداد کی تائید کریں۔ تحریک انصاف اور جماعت اسلامی نے قرارداد کی حمایت، جبکہ MQM نے مخالفت کی۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے قرارداد کو فضول اور خرافات قرار دے دیا، بولے کہ تم تو سندھ کو توڑنے والے لوگ ہو۔ اسپیکر نے پوچھا، علی خورشیدی کیا آپ قرارداد کی حمایت کرتے ہیں؟ مراد علی شاہ نے کہا کہ یہ دوغلے ہیں، مجھے کہتے ہیں کہ وہاں اور آپ کو کہتے ہیں نہ۔ سینئر وزیر شرجیل میمن نے جواب دیا کہ اگر یہ فارم 47 کے ذریعے نہ آتے تو قرارداد کی حمایت کرتے۔ یہ دم دبا کر بلدیاتی انتخابات سے بھاگے تھے۔ قیامت تک کراچی وفاق کے حوالے نہیں ہوگا۔ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا مخالفین کو جواب، کہا کہ ہلکی پھلکی سیاسی موسیقی پر باجا نہیں بجائیں گے۔ ہلکی پھلکی موسیقی کا جواب علی خورشیدی دیں گے۔ اگر کبھی بڑا باجا بجانا ہوا تو فاروق ستار بھیجیں گے۔ یہاں کچھ لوگ سیاسی فیکٹریاں لگائے بیٹھے ہیں، یہ لوگ کسی بھی معاملے کو سیاسی مسئلہ بنا دیتے ہیں۔ عوامی گورنر ہوں، سازشیں کرنے والے سازشیں کرتے رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا ذاتی معالجین کی بانی PTI سے ملاقات کا مطالبہ۔ سہیل افریدی نے کہا کہ اسپتال میں علاج سے روکنا قانون کی خلاف ورزی ہے۔ بانی PTI کی صحت کے معاملے پر پرامن احتجاج کیا۔ سیاست کرنا چاہتے تو ہمارا رویہ مختلف ہوتا، جمہوری رویے کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ عدالتی احکامات کے باوجود بانی PTI کو مکمل طبی سہولیات فراہم نہیں کی جا رہی۔ اور بادلوں کی زوردار اننگز، بارش جیت گئی۔ T20 ورلڈ کپ سپر 8 مرحلے کا پہلا میچ بارش کی نظر۔ کولمبو میں تیز بارش کے باعث پاکستان اور نیوزی لینڈ کا میچ منسوخ کر دیا گیا۔ دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ دے دیا گیا۔ پاکستانی ٹیم سپر 8 مرحلے میں اپنا دوسرا میچ 24 فروری کو انگلینڈ کے خلاف کھیلے گی۔